السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز پورٹل۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بغداد میں موجود ایک نابینا انسان کی سبق آموز کہانی۔ بغداد ایک قدیم شہر ہے جو اس وقت کا مشہور شہر تھا۔ علم و ادب، فن کے کاریگروں اور تجارت کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھا۔ وہیں کا ایک تاجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ بغداد اپنے کارواں کے ساتھ پہنچا تو بازار میں ایک نابینا کو دیکھا جو بہت ہی درد بھری آواز میں صدا لگا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی صدا سنی تو میں تڑپ کر رہ گیا اور خود کو روک نہیں پایا اس کے پاس جانے سے۔ جاتے ہی میں نے سلام کیا اور کچھ سکے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ مانگ بھی رہا ہے اور اب لینے سے انکار بھی کر رہا ہے، تو میں نے کچھ سکے مزید بڑھا دیے، لیکن اس نے پھر سے نہیں لیے اور کہنے لگا، جناب یہاں نئے آئے ہیں، شاید آپ کو نہیں پتا کہ میں تب تک پیسے نہیں لیتا جب تک کہ دینے والا مجھے تھپڑ رسید نہ کر دے۔ عجیب بات ہے، اب یہ کیا بات ہوئی؟ بھرے بازار میں ایک نابینا کو تھپڑ مار دوں تو کیا آس پاس موجود لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اور خود بھی کافی جوان ہے، کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اپنا سارا مال بیچنے کے بعد میں بازار سے باہر کی طرف اپنے کچھ جاننے والوں سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ وہیں راستے میں وہ نابینا اپنی صدائیں لگائے کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا اور آگے جانے ہی لگا، پتہ نہیں دل پیچھے دیکھنے کو کیا اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ جب اس نابینا کی طرف دیکھا تو ایک آدمی آیا اور زوردار تھپڑ رسید کرنے کے بعد کچھ پیسے اس کو دیے اور چلا گیا۔ وہ نابینا شخص زمین پر گرا پڑا تھا۔ میرا سر گھومنے لگا، کوئی بھی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، شاید میں جاگتی آنکھوں سے سپنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے دوست سے حال احوال کے بعد میں اس فقیر کا ذکر کر بیٹھا، جس پر میرے دوست نے بتایا کہ ہاں، کچھ سال پہلے ایک کارواں والے اسے یہاں لائے تھے۔ تب سے جو بھی اسے بھیک دینے جاتا ہے تو وہ پہلے تھپڑ مارنے کو کہتا ہے۔ پہلے لوگوں کو کافی عجیب لگتا تھا، اس سے پوچھا بھی کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن کسی کو نہیں بتاتا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں جب مغرب کی نماز ادا کر کے نکلا تو اسی اندھے نوجوان کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں پر اس سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ سرائے لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے ضد کی کہ مجھے وہ اپنی کہانی سنائے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میرا نام قاسم ابن خالد ہے اور میرا تعلق ایران کے قریب ایک شہر سے ہے۔ میرے ابو بہت بڑے تاجر تھے اور میں ان کا اکیلا بیٹا۔ ان کے انتقال کے بعد ساری مال و متاع کا وارث میں تھا۔ ابو بخارا تجارت کے لیے جا رہے تھے، وہیں راستے میں ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کا کارواں اپنے سفر پر تھا۔ میں اب اکیلا وارث تھا، اسی لیے ساری مال و دولت کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ کر دی۔ 1 سال بعد جب وہ کارواں واپس آیا تو ان میں سے ابو کے کچھ وفادار دوست بھی تھے، جنہوں نے مجھے سمجھایا اور ابو کا آخری سامان، جس میں 30 اونٹ، 4 گھوڑے، 3000 درہم اور 5 سپاہی تھے، وہ سب مجھے دیے اور کہا کہ مجھے بھی تجارت کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ ابھی لوٹے تھے اس لیے وہ میرے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے میں اپنے ابو کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھے شراب کی لت پڑ گئی تھی، اس لیے میں سفر میں اکثر نشے میں ہوتا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، میرے سپاہی میرا سارا پیسہ اور گھوڑے لے کر بھاگ گئے۔ میرے لیے صرف 30 اونٹ چھوڑ گئے۔ اب میرے پاس صرف خالی اونٹ تھے۔ کھانے کا سامان بہت کم تھا اور اکیلے انسان کے لیے سب اونٹ سنبھالنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی شہر جا کر 20 اونٹ بیچ کر
اس میں سے ہی تجارت کا سامان خرید لوں گا۔ ایک دن میں ایک پیڑ کے نیچے آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا تھا کہ تبھی میرے قریب سے ایک بوڑھے آدمی کی نرم آواز آئی، السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے جب آنکھ کھولی تو وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا، چہرے سے بوڑھا اور جسمانی طور پر مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام، جی بالکل آئیے، کہتے ہوئے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا نام شمعون ہے اور میرا تعلق مصر سے ہے۔ مسافر ہوں، کسی سہارے کی ضرورت تھی، آپ کے اونٹ دیکھے تو یہاں چلا آیا۔ بوڑھا آدمی بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے پانی کی سراہی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، سہارے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ سراہی ہاتھ میں لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پانی پینے کے بعد بولا، پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے تھے، اور آپ کے باقی غلام کہاں ہیں، کیونکہ اتنا بڑا کارواں ایک انسان نہیں سنبھال سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید یہ کوئی جاسوس ہے اور میرے اونٹ چرانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے دیکھ کر وہ بوڑھا شمعون کہنے لگا، رکو جناب، آپ تھوڑا صبر سے کام لیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں، اور اپنے تھیلے کو زمین پر الٹا کر دیا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کافی دیر تک میں زمین پر بکھرے ہوئے سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، قیمتی موتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب کس کا ہے اور کون ہو تم؟ کیا تم نے کسی کو لوٹا ہے؟ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھ جاؤ جوان، تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور وہ سارا کچھ واپس تھیلے میں ڈالنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بوڑھا شمعون کہنے لگا، میں کچھ دنوں سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تم اکیلے سارے اونٹ سنبھال رہے ہو اور تمہاری ہمت مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، تمہاری بھی زندگی بن جائے گی۔ میں نے کافی محنت کی اور بہت سے جادوگران کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد 2 سال پہلے مجھے اس کا پھل ملا، مگر اس شرط پر کہ میں کسی اچھے انسان کی مدد کروں گا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں کہنے لگا، کیسا پھل؟ میں اب تک آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو کچھ وقت میں تمہیں دنیا کا امیر انسان بنا دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، جو کچھ ضروری ہوگا میں خود بتا دیا کروں گا، اور ثبوت کے طور پر یہ سارا سامان ابھی سے تمہارا ہوا، لیکن کچھ وقت میں تمہارے سارے اونٹ سونے اور جواہرات سے بھر جائیں گے۔ میں نے وہ ہیرے جواہرات سے بھرا تھیلا اپنے پاس رکھ لیا اور کوئی سوال نہیں کیا۔ بوڑھا شمعون کہنے لگا، میرے پاس 2 گھوڑے موجود ہیں، جن میں سے ایک پر تم سوار ہو جاؤ، میں اونٹ کے آگے چلتا ہوں اور تم پیچھے آؤ اور اونٹوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل میں بہت سے وسوسے آئے، مگر میں خاموش رہا، اور ہم کافی دن تک پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ جب خزانہ ملتا میری آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی۔ اب تک ہم نے 25 اونٹ، ہیرے جواہرات، قیمتی موتی اور سونے کے سکوں سے بھر لیے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ بوڑھا کسی پہاڑی کے آگے کھڑا ہو جاتا اور اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالتا جس میں کوئی کالا پاؤڈر ہوتا تھا، اپنی دائیں آنکھ میں ڈالتا اور پھر مجھے بتاتا کہ اس میں خزانہ ہے یا نہیں، اور جب ہمیں خزانہ مل جاتا تو وہ پوری غار میں وہی کالا پاؤڈر تلاش کرتا، اگر ذرا بھی مل جاتا تو بڑی احتیاط سے اسے چھوٹے سے بکسے میں رکھ دیتا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، اس نے کہا آج آخری 5 اونٹ بھی بھر جائیں گے، پھر ہم اپنے اپنے راستے جا سکتے ہیں۔ تب میرے اندر ایک جنگ سی شروع ہو گئی کہ زندگی میں پہلی بار موقع مل رہا ہے دنیا کا امیر ترین انسان بننے کا۔ میں ہوں بھی کافی جوان اور وہ بوڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 زخم دے گا، لیکن میں اسے مار سکتا ہوں۔ آج تو سارے اونٹ لے کر ہی رہوں گا۔ جب ہم غار میں سے سونا اونٹ پر لاد رہے تھے تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے بوڑھے شمعون پر حملہ کرنا ہے۔ اونٹ پر سامان رکھنے کے بعد
ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے تھے جب بوڑھا بولا، بیٹا یہ ہماری آخری ملاقات ہے، زندگی رہی تو دوبارہ بھی ملیں گے، اور کیونکہ تم جوان ہو اسی لیے 20 اونٹ تم لے جاؤ اور باقی 10 اونٹ میں رکھتا ہوں۔ میں اسی وقت اٹھا اور اپنی تلوار نکال کر بوڑھے کے گردن پر رکھ دی اور کہا، مجھے سارے اونٹ چاہیے۔ وہ کہنے لگا، بیٹا یہ تم صحیح نہیں کر رہے، میں تمہیں اچھا انسان سمجھ کر تمہاری مدد کر رہا تھا، اتنی لالچ اچھی نہیں ہوتی۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چاچا تم ویسے ہی بوڑھے ہو چکے ہو، کیا پتا راستے میں کوئی لوٹ لے تمہیں، اور اس عمر میں اتنی دولت سے اپنی قبر کالی کرو گے کیا؟ وہ بوڑھا مان گیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے لے جاؤ سب اونٹ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر میری لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور میں فاتحانہ انداز میں کہنے لگا، اب اس کالے پاؤڈر کا بھی بتاؤ کیا ہے اس میں، ویسے بھی تم اپنے حصے کی زندگی جی چکے ہو۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس پاؤڈر کی ایک چٹکی اپنی دائیں آنکھ میں ڈالنے سے سارا چھپا ہوا خزانہ نظر آتا ہے، لیکن بائیں آنکھ میں ڈالنے سے اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے اس سے وہ پاؤڈر لیا اور اپنی دائیں آنکھ میں ڈالا، پہاڑ پورا سونے کا دکھ رہا تھا۔ میرے دل میں وسوسہ ہونے لگا کہ یہ بوڑھا ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے ایک چٹکی کالا پاؤڈر اپنی دوسری آنکھ میں بھی ڈال لیا۔ وہ بوڑھا چیختا چلاتا رہا کہ ایسا مت کرو، رک جاؤ، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور پاؤڈر ڈالنے کے بعد چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں سچ میں اندھا ہو گیا۔ پھر وہ بوڑھا کہنے لگا، دیکھا لالچ کا نتیجہ، میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی تمہیں، لیکن تم نہیں مانے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا مجھے ایسے راستے پر چھوڑ گیا جہاں سے کارواں والے گزرتے تھے۔ اسی راستے سے ایک قافلہ جو بغداد آ رہا تھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ تب سے میں نے خود کو یہ سزا دی ہے کہ کچھ بھی دینے سے پہلے مجھے ایک تھپڑ مارو۔